عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے جو آج کا سبق ہے وہ ہے پشکر ناتھ کا افسانہ درد کا مارا۔ جب لڑکی تیسری بار اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئی تو سمجھو نے حقے کی نائی منہ سے نکال کر اس چیتے کے بچے کی طرف دیکھا جو دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی منقش ٹپائی پر کھڑا جیسے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں جو لڑکی ہے، چونکہ یہ افسانہ جو ہے اس میں اس کی شروعات جو ہوئی ہے وہ یہاں سے کہ جب لڑکی تیسری بار سمجھو کے دکان کے سامنے سے گزری۔ چونکہ افسانے کی یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ کہانی کی طرح پہلے سے ہی شروع نہیں ہوتی ہے، یا تو جب یہ شروع ہوتی ہے وہ بیچ کا حصہ ہوتا ہے یا آخر کا حصہ ہوتا ہے۔ ویسا ہی یہاں پر چونکہ یہ سین جو ہے یہ آگے آئے گا اس افسانے میں۔ اب جو لڑکی تیسری بار سمجھو کے دکان سے گزرتی ہے، جو حقے کی نائی ہو گیا نلی، وہ سمجھو نے باہر نکال کر اس چیتے کی طرف دیکھا، چیتے کے بچے کی طرف دیکھا جو دکان کے اندر اس نے اخروٹ کی لکڑی کی جو منقش ٹپائی، منقش ہو گیا نقش و نگار سے آراستہ، ٹپائی ہو گیا 3 پاؤں والی جو چھوٹی میز ہوتی ہے، اسی پر انہوں نے اس چیتے کے بچے کو کھڑا کیا تھا جو اس نے کھال سے بنایا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کو دیکھ کر کہ جیسے یہ اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہے۔ سمجھو کے ہونٹوں پر ایک منموہنی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر رفتہ رفتہ یہ مسکراہٹ ایک اداس سی کیفیت میں تبدیل ہو گئی۔ اب جو سمجھو کے ہونٹوں پر ایک منموہنی ہو گیا دل کو موہ لینے والی، یعنی دل کو موہ لینے والی جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی، اور پھر یہ مسکراہٹ آہستہ آہستہ کس میں بدل گئی؟ اداسی یعنی غمگینی میں بدل گئی۔ اداسی کا یہ مہین سا سفید دوپٹہ اس کے وجود پر لہراتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کو ڈھکنے لگا، جیسے جنوری کی یک بستہ راتوں میں برف کے گالے دھیرے دھیرے درختوں کو ڈھک دیتے ہیں۔ بہرحال یہ غمگینی کا، اداسی کا جو یہ مہین ہو گیا باریک یعنی پتلا باریک سا دوپٹہ جو ہے اس کے سارے وجود پر ایسا لہرا رہا تھا کہ اور اس کے سارا وجود جو ہے وہ مایوسی میں ڈھکنے لگا۔ کس طریقے سے؟ جس طرح جنوری کی جو یک بستہ یعنی بالکل وہ ٹھنڈی یک بستہ راتیں جو ہوتی ہیں وہ برف کے گالے جس طرح درختوں کو ڈھک دیتے ہیں، انہیں بالکل یہاں پر ادبی زبان استعمال کی گئی۔ بنڈ پر سمجھو کی دکان اس زمانے سے تھی جب موجودہ ایمپوریم کی شاندار عمارت میں انگریز ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا، اور جب شام کو انگریز مرد اور عورتیں بنڈ کی سیر کیا کرتے تھے اور سری نگر کلب میں رات گئے تک فوکس ٹراٹ اور والٹنر کی دنیا سنائی دیتی تھیں۔ اب بنڈ جو ہے یعنی یہ دریا کے اوپر، دریا کے ساحل پر جو مختلف پتھروں سے جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کو ہم بنڈ بولتے ہیں۔ وہاں پر سمجھو کی دکان اس زمانے سے تھی جب موجودہ جو ایمپوریم ہے، ایمپوریم ہم بولتے ہیں بڑی دکان، اس کی جو شاندار عمارت تھی وہاں پر انگریز جو ہیں ریزیڈنٹ، یعنی یہ انگریزی لفظ ہے ریزیڈنٹ یعنی رہا کرتے تھے۔ پھر شام کو انگریز مرد بھی اور عورتیں بھی اس بنڈ کی سیر کرنے کے لیے آتے تھے، اور سری نگر کلب میں وہ رات دیر گئے تک فوکس ٹراٹ اینڈ والٹنر کی دنیا سنائی دیتی تھی۔
یہ ہے فوکس ٹراٹ اور والٹنر، یہ ہے مغربی رقص، اس کی جو دنیا ہے یعنی موسیقی وہ سنائی دیتی تھی۔ اس زمانے میں بھی سمد اینڈ سنز، فرائرز اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ کی دکان مشہور تھی، اور انگریز عورتیں اس دکان میں سمور کے ملبوسات کے آرڈر بک بہت چاو کے ساتھ دستخط کیا کرتی تھیں۔ اب اس زمانے میں سمد کی دکان تھی، اس کا نام لکھا تھا اس نے سمد اینڈ سنز، فرائرز اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ۔ اب یہاں پر جو فرائرز بولتے ہیں ہم، جو بالوں کی کھال جو ہوتی ہے اس کا تاجر، اس کو فرائرز بولتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرمسٹ ہم بولتے ہیں کہ جو کھال ہوتی ہے، کھال اس پر جو چڑھائے جاتے ہیں مختلف وہ چیزیں تاکہ اس سے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں، انہیں پوست انبار بھی ہم اس کو بولیں گے، یا کھال چڑھانے والا۔ تو اس کی دکان اسی حوالے سے مشہور تھی، اور انگریز عورتیں جو ہیں اس دکان میں کیا کرتی تھیں، وہ سمور جو ہے، سمور کے ملبوسات، انہیں اسی کھال سے جو مختلف وہ ملبوسات تیار کرتے تھے، اس کے آرڈر جو وہ بک کر کے بڑے چاو یعنی دلچسپی کے ساتھ دستخط کیا کرتی تھیں، تاکہ پھر وہ سمد سے وہ ملبوسات حاصل کر سکیں۔ انگریز مرد تو سمجھو سے جانور اور پرندے بہت شوق سے خرید کرتے تھے۔ اب انگریز مرد جو ہیں وہ سمجھو سے یہی جانور یعنی جانور اور پرندے، چونکہ وہ انہی کھال سے، ان کھالوں سے سمجھو مختلف جانور اور پرندے بناتے تھے، تو وہ بڑے شوق سے یہ خریدتے تھے، جن میں کیا کیا ہے جانوروں میں چیتے، بارہ سنگے، مارخور، یہ چیتے ہیں، بارہ سنگے ہیں اور مارخور، یہ جانور جو ہیں یہ خریدتے تھے۔ چیتے ہم بولتے ہیں انہیں چیتا، اسی طریقے سے بارہ سنگا ہم بولتے ہیں بارہ سینگوں والا جو ہرن، اسی طریقے سے جو مارخور ہوتا ہے یہ بالکل بھیڑ سے مشابہ ہوتا ہے ایک جانور، اس کو ہم مارخور بولتے ہیں۔ چیتا تو ٹائیگر جس کو ہم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف پرندے، چاہے وہ ہوکر سر ہو گیا، یہ ایک جھیل کا نام ہے، اس کی مرغابیاں یعنی بطخیں۔ اسی طریقے سے والور کے راج ہنس ہم کہتے ہیں، سوین جو سفید رنگ کا ایک جو ہے جانور یعنی پرندہ جو پانی میں رہتا ہے۔ ڈل جھیل کی رام چڑیا، مانسبل کی بطخیں۔ مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا پھٹ کرنے کا فن سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ اب بہرحال انہیں اس کھال سے وہ مختلف جانور بھی اور مختلف پرندے بھی سمجھو بناتا تھا، یہ فن اس نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ رمضان جو ان پڑھ تھا، لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بھر دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور لوگ بھی کون؟ انگریز جو والیان ملک تھی۔ اب رمضان جو تو ان پڑھ تھا، یعنی پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں ایسا ہنر دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانا، یہ محاورہ ہے، یعنی حیرت زدہ ہونا، وہ مجبور ہو جاتے تھے اس کی جو کلاکاری دیکھ کر، اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کر۔ اور وہ لوگ بھی کون تھے؟ انگریز جو والیان ملک تھے، انہیں جو فرما روا تھے، والیان ملک ہو گیا فرما روا، حاکم، اور ساتھ سمندر پار سے تعلیم، علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے اور مکارانہ نظام حکومت لائے تھے۔ انہیں سات سمندر پار سے کون
جو انگریز تھے وہ اپنے ساتھ تعلیم یہاں لائے تھے، چونکہ جب انہوں نے ملک پر، ہندوستان پر قبضہ کیا، علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے، یہ سب چیزیں تو لائے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مکرانہ نظام، انہیں ایسا نظام جو مکر پر مبنی ہو، چال بازی پر مبنی ہو، کہ دوسروں پر کس طریقے سے روب جمایا، دوسروں کو کیسے لوٹا جائے، کس طرح لڑایا جائے، کس طرح نفرت پیدا کی جائے، یہ مکرانہ سسٹم بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا، جس میں لکھا تھا اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج ششم نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کو سر کا خطاب عنایت فرمایا ہوتا۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز کپتان نے کس سے خوش ہو کر رمضان جو سے، جو سمرجو کا باپ تھا، اس کو دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اگر رمضان جو کہاں ہوتے؟ لندن میں۔ لندن تو کیپٹل ہے، یعنی راجدھانی ہے کس کی؟ انگلستان کی، یعنی انگلینڈ کی، برطانیہ کی۔ تو بلا شک و شبہ جو بادشاہ جارج ششم تھا وہ اس کا آرٹ یعنی ہنر دیکھ کر اس کو کیا خطاب دیتا؟ سر کا خطاب۔ خطاب ہم بولتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے کسی کو دیا جائے، وہ نام یا وہ ایوارڈ جو حکومت کی طرف سے کسی کو دیا جائے اس کو ہم خطاب بولتے ہیں۔ افسوس کہ یہ سرٹیفکیٹ اس آگ کی نظر ہو گیا تھا جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زدن میں راکھ کا ڈیر بنا دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ یہ جو سرٹیفکیٹ تھی وہ اس آگ کی نظر ہو گئی، یعنی وہ جل گئی جب ایک منحوس یعنی نحس زدہ رات کو رمضان جو کا جو مکان تھا وہ چشم زدن یعنی دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈیر بن گیا۔ اس وقت سمرجو کی عمر 18 برس کی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت سمرجو کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار یعنی دوسری جنگ عظیم وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ کب ختم ہوئی؟ 1945 عیسوی میں۔ اس آگ نے تو سمرجو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ میں حاجی اسماعیل کی کمر بھی توڑ دی تھی، کیونکہ رمضان جو حاجی اسماعیل کا چہیتا کاریگر تھا۔ اس آگ نے تو کس کی کمر توڑ دی تھی؟ یعنی بالکل بے سہارا بنا دیا۔ کمر توڑنا ہو گیا بے سہارا بننا۔ کون؟ سمرجو، چونکہ اس کی جمع پونجی کچھ جو کچھ تھا وہ سب کچھ جل گیا تھا۔ اور حاجی اسماعیل کی بھی کمر، چونکہ وہ اپنے جو چہیتا اس کا کاریگر تھا رمضان جو، وہ بھی اس سے اس کا جو چہیتا یعنی چاہنے والا کاریگر تھا، بہرحال وہ بھی اس سے محروم ہی رہا، کیونکہ اس کے بعد پھر کیا؟ اس کے بعد پھر اس کے باپ نے یہ جو کام تھا وہ چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمرجو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے تھے، اور سمرجو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ اس کے بعد رمضان جو نے اپنے بیٹے سمرجو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز، اسرار سر کی جمع ہے، رموز رمز کی جمع ہے، یعنی سارے بھید، ساری گہرائیاں، یہ سب کچھ اشارے، کنائے، یہ سب کچھ اپنے بیٹے سمرجو کو سکھائے رمضان جو نے۔ اور پھر سمرجو آگے چل کر انہوں نے اپنے باپ کا بھی اور اپنے استاد کا نام بھی روشن کیا۔ بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمرجو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلگی والا جانور، کلگی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان لڑکی نے چٹاک سے اس کے کھردرے میلے کچیلے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ انہیں یہ بات دکانداروں میں بھی یہ مشہور ہو گئی تھی کہ سمرجو نے ایک دفعہ سنہری یعنی بالکل سونے کا رنگ والا ایک جنگلی مرغ، اس کے اوپر جو
کلگی ہے، کلگی ہم کہتے ہیں وہ چوٹی جو ہوتی ہے مرغ کے سر کے اوپر، تو ایک کرنل، انگریز کرنل کی جو جوان لڑکی تھی، اس نے چٹاک سے انہیں فوراً سے اس کے کھردرے جو تھی، چونکہ وہ سخت اس کے ہاتھ تھے اور میلے کچیلے بھی، ان کو بوسہ دیا تھا۔ سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا، کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا، اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی۔ اب سمجھو تو زیادہ دن تک اس لیے حاجی اسماعیل کا کاریگر نہ رہ سکا، کیونکہ ایک تو چیزوں کے ریٹ جو تھے وہ بڑھ چکے تھی، اس کا جو باپ دادا کا مکان تھا چونکہ وہ جل چکا تھا، اور جو گیلی لکڑیاں تھیں، یعنی جو تر وغیرہ خراب لکڑیاں وغیرہ تھیں، تو ان سے جو وہ دھواں نکلتا تھا، یعنی چونکہ چولہا جلانے کے لیے یہ لکڑی وہ بھی گیلی کڑوی کسیلی تھی، تو اس کی ماں کو جو تھی شاہی بیماری نے تپدق ٹیوبرکلوسس کی بیماری لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر رالنس کی فیس بلکاک در اور احمد جو شہداد جیسے رئیسی ادا کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو وہ اپنی ماں ڈاکٹر رالنس کے پاس لینی پڑتی تھی اس کے علاج کے واسطے، لیکن اس کی فیس تو اتنی مہنگی تھی کہ بلکاک در اور احمد جو شہداد جیسے امیر لوگ ہی اس کی فیس ادا کر سکتے تھے۔ سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا، پھر گگری بلکہ ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا۔ سمجھو نے چونکہ اب الگ سے کام شروع کیا، پہلے وہ دکانداروں کو دیتا رہا جو وہ نئی چیزیں بناتا تھا، پھر گگری بلکہ جو ہاؤس بوٹ تھے، انہیں لکڑیوں کے بنے ہوئے جو چھوٹے سے مکان تھے، مکان نما جو کشتیاں تھیں، ان میں جو انگریز رہا کرتے تھے ان کو وہ بیچتا تھا۔ پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گورڈن صاحب نے بنڈ پر اپنی سگار اینڈ کینڈی نامی دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی۔ اس کے بعد کیا ہوا جب ملک آزاد ہوا، اس کے بعد گورڈن صاحب کا ایک دکان تھا بنڈ پر، سگار اینڈ کینڈی، یعنی وہ سگریٹ اور مٹھائیاں وغیرہ اس کی دکان تھی۔ اس نے وہ کیا کیا تھا، اس نے اس کو بند کر کے وہ ولایت یعنی واپس یورپ چلی، انہوں نے ٹھان لی واپس جانے کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اتفاق سے ایک خالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ 5-6 مہینے کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ، اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ اب 5-6 مہینوں کے بعد پھر اس کو کیا ہو گیا، اتفاق سے پھر یہ دکان سمجھو کو مل گئی، تو 5-6 مہینوں کے بعد یہ دکان پر 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر جو بورڈ لگا وہ ہے سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ۔ بہرحال یہ دکان اتنا مشہور ہوا کہ یورپ سے آنے والے سیاح، انگلستان سے یا یورپ سے آنے والے جو ٹورسٹ تھے، وہ سری نگر میں بھی اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آئے۔ کچھ سمدا کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا، اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا کہ سمد اینڈ سنز کی دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی بڑی دکانیں اس کی روشنی کی چکا چوند۔ چونکہ سمد کی جو فنکارانہ مہارت تھی، یعنی اس کو جو اپنے ماہرانہ ہنرمندی تھی، یہ اسی کا معجزہ تھا، اور اس کی لگاتار محنت کا نتیجہ بھی تھی، اور اس کی سادگی پسند طبیعت کا بھی یہ اثر تھا کہ سمد اینڈ سنز یہ دکان ایسی ترقی کرنے لگی کہ بڑی بڑی دکانیں جو تھی اس کی روشنی کی چکا چوند ہو گیا، تیز روشنی، یعنی دوسروں کو کھیرا کرنے والی۔
سے ماند نظر آنے لگی، یعنی جو چکا چوند روشنی، جب تیز روشنی ہوتی ہے تو اگر جس طریقے سے دن میں اگر سورج کی روشنی میں اگر ہم کسی چراغ کو جلائیں تو جس طرح چراغ کی روشنی جو ہے وہ کم نظر آنے لگی، اسی طرح اس کی دکان کے سامنے باقی دکانوں کی ایسی حیثیت جیسے سورج کے سامنے چراغ کی۔ تھوڑے عرصے کے بعد سمدہ صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اب کم ہی عرصے میں جو سمدہ ہے، یعنی سمد، وہ صاحب حیثیت، بڑی حیثیت کا مالک اور جائیداد رکھنے والے بڑی جائیداد رکھنے والے تاجروں میں بھی اس کا شمار ہونے لگا۔ سمجھو نے اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منقش تپائی پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے نہایت فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں پھٹ کی تھی۔ آج سمجھو دکان کے اندر تھا اور جو اخروٹ کی منقش یعنی نقش نگار تپائی پر جو چیتے کے بچہ اس نے رکھا تھا، پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور جو شیشے سے بنی ہوئی اس کی آنکھیں تھیں ان کو اس نے نہایت فنکاری ماہرانہ کاریگری سے اس کے چہرے میں پھٹ کی تھیں۔ پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے۔ اس کے منہ پر جو اس نے بال لگائے تھے وہ ایک ایک کر کے اس احتیاط سے کہ اس کو 15 دن اس میں لگے۔ پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں کو چھو کر دیکھا۔ اس کے بعد پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانت، یعنی کیل جیسے دانت، جس طرح کانٹوں میں کیل ہوتی ہے تو ویسے ہی دانت تھے، ان کو جب ہاتھوں سے چھو کر دیکھا، ہاں واقعی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا بچہ ایسے نظر آئے گا جیسے بھی یہ اپنا داہنا پنجہ آگے بڑھائے گا اور جست لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا۔ سچ مچ کہ اگر دکان سے باہر کوئی دیکھے گا اس چیتے کے بچے کو تو اس سے ایسے لگے گا کہ جیسے اسی داہنا پنجہ جو ہے وہ ابھی آگے بڑھائے گا اور جست یعنی چھلانگ لگا کر اس اخروٹ کی ٹپائی سے کود پڑے گا۔ اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا ہی نظر آیا ہوگا، جب ہی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے حد محتاط انداز میں ڈرتے جھجکتے اس ٹپائی کے پاس چلی گئی تھی، اور پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی تھی جو نہ چیخ تھی، نہ کلمہ حیرت تھا، نہ اظہار انبساط تھا۔ ایک عجیب سی آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یعنی اس لڑکی جو ہے اس کو بالکل ایسا ہی نظر آیا ہوگا، تبھی وہ دکان میں داخل ہو کر احتیاط کے ساتھ ڈرتے بھی اور جھجکتے یعنی شرماتے ہوئے بھی اس ٹپائی کے پاس چلی گئی تھی، اور اس کے منہ سے ایک حیران کن آواز نکلی تھی جو نہ چیخ تھی یعنی تیز آواز تھی، نہ حیرت کی بات تھی، نہ خوشی کا اظہار، بلکہ ایک ایسی آواز تھی جو ہر بچے کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا تھا کہ بیچنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے، اور سمجھو نے منقش چمچماتے ہوئے پیتل کے حقے کی نئی منہ سے نکال کر کہا تھا بیچنے کے لیے۔ اب اس لڑکی نے بھی ڈرتے بھی اور شرماتے ہوئے جب سمجھو سے پوچھا کہ یہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا یا دکان کی سجاوٹ کے لیے، تو سمجھو نے منقش جو ہے نقش نگار چمچماتے ہوئے جو پیتل کی اس کی حقے کی نائی جو تھی نلی وہ منہ سے نکال کر کہا کہ یہ مجھے بیچنے کے لیے ہے۔ پیتل ایک دھات ہوتی ہے، دھات، اسی سے بنی ہوئی اس کے کی حقہ جو تھا
लड़की ने इसकी कीमत पूछी थी तो समझू ने कीमत बता दी थी 2780 रुपये। कीमत सुनकर लड़की ने कोई जवाब न दिया था, सिर्फ एक झिझक के साथ उस चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फेरा था और दुकान से बाहर चली गई थी। जब समझू ने उस लड़की को कीमत बताई 2780 रुपये तो जवाब सुनकर तो उसने कुछ नहीं बोला और फिर शर्माते हुए उस दुकान से बाहर चली गई। ये कोई 11 बजे के करीब की बात थी। 2 बजे दिन के वक्त जब समझू दुकान के अंदरूनी हिस्से में खाना खाने की गरज से जाने की सोच रहा था तो ये लड़की फिर दुकान के सामने खड़ी हो गई थी और चंद लम्हों तक टिकटिके बांधे चीते के बच्चे की तरफ देखकर बुझे हुए कदमों से आगे निकल गई थी। अब ये 11 बजे की करीब की बात थी और 2 बजे दिन का वक्त जब समझू दुकान के अंदरूनी हिस्से में खाना खाने की गरज से अभी सोच ही रहे थे खाना खाने के लिए तो लड़की फिर दुकान के सामने खड़ी हो गई और कुछ देर तक लगातार उस चीते के बच्चे को देखकर वो बुझे हुए कदमों से आगे बढ़ी। इन्हें बिल्कुल अफसुर्दा बुझे हुए अंदाज हो गया, अफसुर्दा अंदाज में आगे निकल गई। और अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की तीसरी बार दुकान के सामने से गुजर गई थी और उसकी नज़रें उस चीते के बच्चे पर जम कर रह गई थी। उसके लब थरथराए थे लेकिन कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। अब थोड़ी देर पहले ये लड़की तीसरी बार दुकान के सामने से गुजर गई। ये वैसा ही सीन है जहाँ से एक अफसाना शुरू हुआ था। तो उसकी नज़रें जो थी उस चीते के बच्चे पर जम कर रह गई। उसके होंठ थरथरा गए लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। चीते के बच्चे के बालों में बेख्याली से उंगलियां फेरते फेरते समझू को उन थरथराते होंठों का ख्याल आया और फिर ख्यालों की ये रव पहली लकीर वक्त के पर्दों को चीरती हुई दूर पीछे चली गई। इन्हें अब समझू ने क्या किया, जब लड़की तीसरी बार उसके दुकान से गुजर गई तो उसने बेख्याली से उंगलियां किस पर फेरी, उस चीते के बच्चे पर, और उससे उस थरथराते होंठों का ख्याल आया कि जब ख्यालों की रव पहली लकीर हम कहते हैं चांदी जैसी सफ़ेद लकीर को हम बोलते हैं रव पहली लकीर। अब ये पीछे अपनी ज़िंदगी के आयाम के ख्यालों में खोसा गया जब वो 18-19 बरस का नौजवान था और जब उसका आबाई मकान आग की नज़र होकर खाकिस्तर हो गया था। इन्हें उससे ख्याल आया कि जब वो 18-19 बरस का नौजवान था और उसके जो बाप दादा का जो बनाया हुआ मकान वो तो जलकर राख हो गया था। उन दिनों हर खूबसूरत मकान देखकर उसके होंठ इसी तरह गैर इरादी तौर पर थरथराया करते थे। या जब उसने पहली बार एक दूधिया रंग की शेवरलेट कार देखी थी, या जब उसने पैलेडियम टॉकीज में पहली बार सुलोचना चटर्जी को किसी फिल्म में देखा था। अब यहाँ पर उससे वही थरथराहट याद आ गई कि जब इन्हें जिस तरीके से उस अंग्रेज़ लड़की के होंठों पर थरथराहट आ गई थी, वैसे उसे याद आ रहा है कि जब उसका मकान जल चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो उसके होंठ उसी तरह थरथराए थे। या इसी तरह जब उसने दूधिया रंग की यानी सफ़ेद रंग की शेवरलेट कार देखी थी, उस वक्त भी उस पर थरथराहट तारी थी। और जब पैलेडियम टॉकीज में सुलोचना चटर्जी को फिल्म में देखा था तो उसके होंठों पर थरथराहट थी।
کیسی تھر تھراہٹ تھی اس میں، کیوں ان موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ تھر تھراہٹ کیسی تھی؟ دراصل یہ تھر تھراہٹ اس اعتبار سے تھی کہ جب ایک طرف اس کی حالت خستہ تھی اور جب وہ کسی کو مالدار صاحب حیثیت یا خوبصورت کار میں چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو بہرحال اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے۔ لیکن آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو اپنے ہونٹوں کی اس بے آواز تھر تھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں آج تک اس بے آواز تھر تھراہٹ، حالانکہ تھر تھراہٹ تھی لیکن آواز کے بغیر تھی، آج تک یہ اس کے معنی ڈھونڈ نہ سکا، تلاش نہ کر سکا۔ زمانہ بیت گیا تھا تب سے آج تک، مگر ملباگ میں سمجھو کا شاندار مکان تھا، اس کے گیرج میں 2 موٹریں موجود تھیں۔ وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گھگری بل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا، انہیں کبھی خیام میں کبھی فردوس میں فلم دکھانے لے جاتا تھا اور ان کے معصوم سرخ لبوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، کہیں کسی بے آواز تھر تھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے۔ اب چونکہ جب وہ صاحب حیثیت بن گیا، اس کا کاروبار چل پڑا، وہ امیر شخص بن گیا، پھر وہ اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا، انہیں کبھی فلمیں دکھاتا تھا، تو لازمی بات ہے اس کے ہونٹ اب تھر تھرا نہیں رہتے تھے، ان کے ہونٹوں پر تھر تھراہٹ نہیں تھی۔ اس کا دل اب بھی کبھی کبھی پلیڈیم ٹاکیز میں فلم دیکھنے کے لیے مچلتا تھا، مگر اب اپنی اس چاہت کو وہ ایک جہاں دیدہ مسکراہٹ میں ٹال دیتا تھا۔ اب وہ 18-19 برس کا سمدہ نہیں تھا، 57-58 برس کا باوقار بزرگ تھا، حاجی سمجھو نماز و روزے کا پابند۔ اگرچہ اس کا دل جو ہے ابھی بھی پلیڈیم ٹاکیز میں فلم دیکھنے کے لیے اچھلتا تھا، لیکن بہرحال وہ اپنی چاہت کو ایک جہاں دیدہ مینس تجربہ کار مسکراہٹ میں اس کو ٹال دیتا تھا، کیونکہ اب وہ 18-19 برس کا سمدہ نہیں رہا بلکہ 57-58 برس کا باوقار عزت دار بزرگ، تجربہ کار بزرگ، عزت دار بزرگ جو نماز و روزے کا پابند تھا۔ اس نے آخری بار چیتے کے بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آ کر اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر جو اپنا ہاتھ پھیرا اور اپنی سیٹ پر یعنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، یا اپنی جس جگہ وہ بیٹھتا تھا اس پر بیٹھ گیا، صوفے پر ہو یا کرسی پر۔ اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، حالانکہ یہ کام اب اس کے دوسرے کاریگر اور ملازم کیا کرتے تھے، مگر نہ جانے کون سا لمحہ تھا وہ جب اس چھوٹی سی کھال کو دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا فنکار جاگ پڑا تھا، اور آج یہ لڑکی جو اب تک 3 بار اس کی دکان کے چکر لگا چکی تھی، اس کے فن کے آگے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ حالانکہ اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال تیار کیا تھا، چونکہ اب وہ بڑا تجربہ کار تھا اس کے ہاں، تو چونکہ صاحب حیثیت بھی تھا، اب اس نے بہت سے کاریگر اور ملازم رکھے تھے جو یہ کھال میں روئی بھر کر مختلف چیزیں بناتے تھے، لیکن نہ جانے وہ لمحہ کیا تھا جب اس نے خود اپنے ہاتھ سے یہ بنایا تھا، اور آج جو یہ لڑکی ہے یہ تیسری بار جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ ہوش ہوا جیسے اس کو دیکھ کر کھو بیٹھی۔ سمجھو نے حقے کی نائی ہونٹوں میں دبا لی اور ہلکے ہلکے دھوئیں کے سائے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دان پان جسم، کمر کے نیچے تک لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں 18-19 برس کی لگتی تھی۔ ہاں، اس عمر میں کوئی حیران کن چیز دیکھ کر ہونٹ تھر تھراتے ہیں اور آواز نہیں نکلتی، بالکل جیسے اس عمر میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ بیچاری معصوم لڑکی، چاند کو ہتھیلی پر اتارنے کی تمنا، مگر جب ایک معمولی آئینہ بھی پاس نہ ہو تو چاند کتنا دور لگتا ہے۔
نگاہ سے دور، دسترس سے دور، مگر خیالوں کے پاس، ہونٹوں کی بے آواز تھرتھراہٹ کے قریب قریب۔ اب سمجھو نے حکے کی جو نلی ہے وہ ہونٹوں میں دبا لی اور ہلکے ہلکے کش لگانے لگے، اور پھر اس لڑکی کے بارے میں وہ سوچنے لگا۔ یہ دان پان جسم، یعنی دبلی پتلی جو جسم رکھنے والی لڑکی تھی، کمر تک اس کے بالوں کی دو چوٹیاں تھیں، 18-19 برس کی لگ رہی تھی۔ اس عمر میں کوئی بھی جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں تو اس کے ہونٹ تھر تھراتے ہیں، لیکن آواز نہیں نکلتی۔ اس کے ساتھ بھی، یعنی سمجھو کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ بیچاری اب یہ سوچنے لگا اس کے بارے میں کہ معصوم لڑکی، اب یہ چاند کو ہتھیلی پر اتارنے کی تمنا، یعنی یہ تو اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب ایک معمولی آئینہ بھی پاس نہ ہو، یعنی جب انسان کے پاس پیسے نہ ہوں جو وہ اپنی پسند کا چیز خرید سکے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاند کو تو انسان اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب جیب ساتھ نہ دے تو وہ لگتا ہے کہ نگاہ سے دور ہے، دسترس سے دور، یعنی یہ اس کی پہنچ جو ہے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن خیالوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور ہونٹوں کی جو بے آواز تھرتھراہٹ اس کے قریب قریب ہی جیسے وہ چیز لگتی ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہو مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہو۔ محرومی، لاچاری، مجبوری آدمی کا اپنے آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سمجھو کو خیال آیا کہ ممکن ہے اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے اس چاند کو خرید سکے، یعنی اس چیتے کے بچے کو۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ جب دل ایک طرف کھینچتا ہو لیکن جیب دوسری جانب، یعنی جیب میں پیسے نہ ہوں، تو انسان اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے، لاچار سمجھتا ہے اور مجبور سمجھتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر سے اعتبار ہی، بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھو نے سامنے پڑی ہوئی پنسل اور کاغذ کا سہارا لیا، وہ حساب لگانے لگا۔ منافع نکال دو، بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ پاک نے، محنت کی اجرت بھی نفی کرو، سب اس رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ صرف لاگت کا حساب، کھال کی قیمت، دوسری چیزوں کی قیمت جو استعمال کی گئی تھیں، بس کل 1780 روپے۔ اب سمجھو نے پنسل اور کاغذ لیا، وہ حساب لگانے لگا، سارا ہی منافع یعنی نفع اس میں نکال دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا دے رکھا ہے۔ اب اس نے جو محنت کی تھی اس کی اجرت بھی، یعنی معاوضہ بھی اس نے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مجھ پر فضل ہے۔ اب صرف لاگت کا حساب اور کھال کی قیمت، اور کل بنتے ہیں یہ 1780 روپے۔ اس پتلی سی لڑکی کا دل جو نہ جانے ملک کے کسی حصے سے شاید پہلی بار کشمیر کی سیر کو آئی تھی، اس سے جب بھی کشمیر کی یاد آئے گی تو چیتے کا یہ بچہ اس کی یادوں کے طاق پر ہمیشہ زکند بھرنے کے لیے تیار نظر آئے گا۔ اسی لمحے وہ لڑکی پھر دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو بہت لائک کیا، پیسہ جاستی ہے، اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، بہت خرچہ ہے ادھر کشمیر میں، کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو ایک دم کل کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہے پتلی سی لڑکی تھی جو نہ جانے یورپ کے کس ملک سے کشمیر کی سیر کو آئی تھی، اس سے جب بھی کشمیر کی یاد آئے گی تو لازمی بات ہے اسے لگے گا کہ جیسے یہ چیتے کا بچہ اس کی یادوں کے طاق پر ہمیشہ اس پر چھلانگ بھرنے کے لیے تیار رہے گا۔ بہرحال وہ لڑکی اب دکان میں داخل ہو گئی۔ اب اس نے کیا کہا سمجھو سے، بالکل ویسی زبان یہاں پر پشکر ناتھ نے استعمال کیا ہے۔
کہ یہ ٹائگر کا بچہ جو ہے مجھے بہت لائک کیا، یعنی پسند آیا، لیکن پیسے آپ زیادہ بولتے ہو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہاں کشمیر میں زیادہ مہنگائی ہے، اب کیا کروں؟ یہ ٹائگر جو ہے، ٹائگر کا بچہ مجھے ایک دم بہت پسند آیا۔ سمجھو کے چہرے پر ایک البیلی سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ معلوم ہے بی بی، سب کچھ سمجھ گیا ہوں، پر کوئی بات نہیں، ہم تم کو یہ ٹائگر اب بالکل کاسٹ پرائز پر دے گا، ہم نے حساب لگایا ہے خالی میٹیریل کا۔ اب سمجھو نے اس البیلی سی لڑکی، یعنی جو بالکل معصوم سی لڑکی تھی، تو کیا کیا اس نے؟ اس البیلی سی یعنی اس انوکھی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھل اٹھی، اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ٹائگر جو ہے یہ اب میں آپ کو اسی قیمت پر دوں گا جتنی مجھے اس پر لاگت آئی ہے، خالی میٹیریل کا۔ کاسٹ یعنی میٹیریل کا کاسٹ سمجھ گئی نا؟ خالی 1780 روپے، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے ہمارا خدا خوش ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اس کے اب خالی بنتے میٹیریل کا خرچہ 1780 روپے، آپ کا دل جب خوش ہو جائے گے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا خدا خوش ہو گیا۔ کیا بولا 1000 کمتی؟ بابرے، ایک ہی رات میں 1000 کمتی! اپن کو دیس میں بولا تھا ادھر سب چیٹ ہے، سچ بولا تھا 500 روپے لینا تو بات کروں۔ اب اس نے کہا کہ ایک ہی رات میں اس نے 1000 یعنی 1000 روپے کم کر دیا، تو میرے پاس، مجھے تو اپنے دیس میں بولا گیا تھا، یعنی اپنے ملک میں بولا گیا تھا کہ ادھر سب چیٹ ہے، یعنی دھوکہ ہے، اگر آپ کو اس کو لینا ہے پیسے تو صرف 500 روپے میں دے سکتی ہوں۔ آہستہ آہستہ سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا، آہستہ آہستہ ہی ان لفظوں کی تلخی اس نے اپنے اندر بہت اندر اترتے محسوس کی۔ اس نے حیران حیران سی نگاہوں سے اس دان پان سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ 500 روپے لینا تو بات کرو، ادھر سب چیٹ ہے، پہلے جاستی دام بولتا ہے، پھر ہیگلنگ کرتا ہے، پھر بہت کمتی میں بیچتا ہے۔ سمجھو نے جو کچھ کہنا چاہا، اس کا ہونٹ تھر تھرائے مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میرا خدا، یہ ہونٹوں کی خاموش تھر تھراہٹ اتنے برسوں کے بعد! اب سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا، اور اس سے لگا کہ کون سے لفظ؟ جب اس انگریز لڑکی نے کہا کہ 500 روپے لینا ہے تو بات کروں، اور اس کی جو تلخی ہے، کڑواہٹ، اس نے اپنے اندر اترتے محسوس کی، اور اس نے حیران بری نگاہوں سے اس دبلی پتلی لڑکی کی طرف دیکھا کہ 500 روپے لینا ہے تو بات کروں، ادھر سب دھوکہ ہے، پہلے زیادہ دام بولتے ہیں، پھر باؤ تاؤ کرتے ہیں، اور پھر کم میں بیچتے ہیں۔ سمجھو نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے ہونٹ تھر تھر آئے، کوئی آواز نہ نکلی۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ میرے خدا، یہ ہونٹوں کی خاموش تھر تھراہٹ اتنے برسوں کے بعد، اتنے سالوں کے بعد! اس نے دھیرے سے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا جس پر اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تھا۔ بے خیالی میں اس نے کاغذ کے پرزے کیے، اور پھر اچانک اس سے محسوس ہوا جیسے چیتے کا بچہ ایک ہی جست لگا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، اور اپنے تیز نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر دیے۔ اب اس نے وہی کاغذ کا پرزہ اٹھایا جس پر اس نے حساب لگایا تھا، اور اس نے اس بے خیالی میں اس نے اس کے پرزے کر دیے، یعنی اس سے کاٹ ڈالا، اور اس سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ چیتے کا بچہ ایک ہی جست یعنی چھلانگ لگا کر اس کے سینے پر تو سوار ہو گیا، اور تیز نوکیلے دانت اس کی جو شہرگ ہے اس میں کاٹ دیے، یعنی پیوست کر دیے۔ تو یہ تو تھا افسانہ درد کا مارا۔